بتاؤ ورنہ بلیک زیرو کی گراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ نہیں نہیں میں نے حلف، جیکب نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس کا سر ڈھلک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری، اور اس کی زوردار ضرب سے نہ صرف اس کی کئی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، بلکہ اس کے ساتھ ہی جیکب چیخ مارتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ بتاؤ ورنہ بلیک زیرو نے اسی طرح گھراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دھماکہ ہوا اور گولی نے فرش پر تڑپتے ہوئے جیکب کا ایک کان اڑا دیا۔ بب بب بتاتا ہوں، چیف کالونی کوٹھی نمبر 11، جیکب نے ایک بار پھر ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی بری طرح سر کو ادھر ادھر پٹکنے لگا۔ اس کا چہرہ بے پناہ اور ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے بری طرح مسح ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا، اور دھماکے کے ساتھ گولی اس بار سیدھی اس کے دل میں سوراخ کر گئی، اور جیکب کا جسم ایک بار کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھلا، اور پھر دھماکے سے نیچے گر کر وہ ساقط ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے طویل سانس لیتے ہوئے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کی، اور پھر فائل کو اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں رکھا اور دراز بند کر کے اسے باقاعدہ تالا لگا دیا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ادھیڑ عمر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ادھیڑ عمر آدمی نے قدرے روبدار لہجے میں کہا، سر بیگم صاحبہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، ادھیڑ عمر آدمی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہیلو جرالڈ ڈیئر، میں جیکولین بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک متنم نسوانی آواز سنائی دی۔ یس ڈیئر، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم فوری طور پر میرے پاس آ سکتے ہو؟ تم سے ایک اہم اور ضروری بات کرنی ہے، صرف چند منٹ کے لیے آ جاؤ، جیکولین نے لاڈ برے لہجے میں کہا۔ لیکن ڈیئر، میں اس وقت انتہائی اہم ترین کام میں مصروف ہوں۔ آخر مسئلہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں تم سے جدا ہوا ہوں، ڈاکٹر جیرالڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسئلہ فون پر نہیں بتایا جا سکتا ڈیئر، کیا تم میرے لیے چند لمحے بھی نہیں نکال سکتے؟ جیکولین نے روٹنے والے انداز میں کہا۔ نہیں ڈیئر، میں تو تمہارے لیے پوری زندگی وقف کر سکتا ہوں، چند لمحوں کی کیا بات ہے، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اینتھونی، میں کچھ دیر کے لیے اپنی رہائش گاہ پر جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ڈاکٹر جیرالڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر، بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور ڈاکٹر جیرالڈ نے ریسیور رکھا، اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیبارٹری کے اندر ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ چند لمحوں بعد جب وہ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو نوجوان اور انتہائی خوبصورت جیکولین نے کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی لاڈ بھری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ شکریہ ڈیئر، مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، جیکولین نے ڈاکٹر جیرالڈ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر جیرالڈ بے حد مسکرا دیا۔ لیکن کیا بات ہے، کیا صرف اسی یقین دہانے کے لیے مجھے یہاں بلایا تھا؟ ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا، اور دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں، جیکولین نے کہا۔ کہاں؟ ڈاکٹر جیرالڈ نے چونکتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیئر، میری ایک فرینڈ کی سالگرہ ہے اور میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس کی سالگرہ میں شمولیت کروں گی، کیا تم وعدہ نبھانے میں میری مدد نہ کرو گے؟ جیکولین نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس طرح تو ڈاکٹر جیرالڈ نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، لیکن جیکولین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کہو گے ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا، جیکولین نے کہا اور ہاتھ ہٹا لیا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، میں نے انتہائی ضروری اور اہم کام نپٹانے ہیں، تم کسی عام آدمی کی نہیں، ایکٹیمیا کے سب سے بڑے سائنسدان کی بیوی ہو، اس لیے تمہیں میرے معاملات کا عادی ہونا چاہیے، ڈاکٹر جیرالڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ڈیئر، آہستہ آہستہ ہو جاؤں گی، ابھی شادی ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، جیکولین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر جیرالڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیکولین سے اس کی شادی ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ گزرا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار لیبارٹری سے نکل کر شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جیکولین تھی اور سائیڈ سیٹ پر ڈاکٹر جیرالڈ موجود تھا۔ لیبارٹری شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک نواحی قصبے میں بنائی گئی تھی اور باہر سے اسے ایک زرعی فارم کی شکل دے دی گئی تھی، جبکہ لیبارٹری اور رہائش گاہیں تمام زیر زمین تھیں اور لیبارٹری کی حفاظت کے لیے انتہائی جدید ترین کمپیوٹرائز سسٹم نصب کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر جیرالڈ اس لیبارٹری، جسے X1 کہا جاتا تھا، کا انچارج تھا، اسی لیے ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے انہیں باہر آنے میں کوئی دقت نہ ہوتی تھی، ورنہ اگر اکیلی جیکولین آتی تو اسے ہزاروں مقامات پر باقاعدہ چیک کیا جاتا۔ یہ بیٹھے بٹھائے آخر تم پر سالگرہ میں شمولیت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ ڈاکٹر جیرالڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چلو تو صحیح، پھر دیکھنا تمہیں بھی سالگرہ میں شرکت کر کے خوشی ہوگی، جیکولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کار ناراگ کی ایک مضافاتی لیکن شاندار کالونی کی حدود میں داخل ہو گئی، اور چند لمحوں بعد کار ایک عالیشان کالونی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ جیکولین نے ہارن دیا اور چند لمحوں بعد کوٹھی کا بڑا سا گیٹ خود بخود کھل گیا، مگر وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیکولین کار اندر لے گئی۔ وسیع اور اس پوسٹ میں صرف ایک کار موجود تھی اور کوٹھی پر اس طرح کا سکوت طاری تھا کہ جہاں جیسے سرے سے کوئی آدمی رہتا ہی نہ ہو۔ یہ کیسی سالگرہ ہے ڈیئر؟ یہاں تو مجھے لگتا ہے جیسے سالگرہ کی بجائے کسی کا سوگ منایا جا رہا ہو، ڈاکٹر جیرالڈ نے کار سے اترتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی کوٹھی کا ماحول دیکھ کر بے حد حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا تو خیال تھا کہ یہاں رونقیں عروج پر ہوں گی، لیکن یہاں تو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔
जश्न नीचे तहखाने में हो रहा है। मेरी फ्रेंड किसी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं करती। आओ, जैकोलीन ने बड़े लाड भरे अंदाज में डॉक्टर जेराल्ड का बाजू पकड़कर उसे कोठी के अंदर ले जाते हुए कहा और फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो एक तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गए जो बंद था। लेकिन इन दोनों की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। लेकिन यहाँ भी तो कोई आदमी नहीं है। वसी और रीज़ तहखाने में दाखिल होते ही डॉक्टर जेराल्ड ने इधर उधर देखते हुए और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा, अभी सब कुछ हो जाएगा। जैकोलीन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एक सोफे पर उसे इस तरह बिठा दिया जैसे कोई बुजुर्ग किसी शरारती बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाता है। डॉक्टर जेराल्ड वाकई इस अजीबोगरीब सिचुएशन पर बेहद हैरान हो रहा था। उसकी समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जाहिर है हर उस बूढ़े शोहर की तरह जिसकी बीवी नौजवान हो, उसे भी वो सब कुछ करना पड़ रहा था जो कुछ जैकोलीन कह रही थी। लेकिन फिर जैसे ही वो सोफे पर बैठा, जैकोलीन तेज़ी से घूमकर उसके अकब में आ गई और उसके साथ ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके सर पर किसी ने क़यामत तोड़ दी हो। जहन के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ और डॉक्टर जेराल्ड बेइख्तियार चीखा और उछलकर सामने फर्श पर बिछे कालीन पर मुंह के बल जा गिरा। एक लम्हे के लिए उसने उठने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीक हो गया। फिर जैसे मुकम्मल तारीकी के दरमियान रोशनी का नुक्ता सा चमकता है, इस तरह उसके तारीक जहन पर भी रोशनी का नुक्ता चमका और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। जब डॉक्टर का शऊर पूरी तरह रोशन हुआ और उसकी आंखें एक झटके से खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वह कुर्सियों पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था, लेकिन उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था। लिबास गायब था, हत्ता के पैरों में जूते तक मौजूद नहीं थे। कमरा खाली पड़ा हुआ था, ना ही जैकोलीन वहाँ मौजूद थी और ना कोई आदमी। ये सब क्या है? ये डॉक्टर जेराल्ड ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में लाशऊरी तौर पर बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सामने का दरवाज़ा खुला और दूसरे लम्हे डॉक्टर जेराल्ड को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग पर एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी हो। वो बेख्तियार अपनी आंखें चिपकाने लगा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो आंखें चिपकाकर इस बात का अंदाज़ा करना चाहता हो कि वो ख्वाब देख रहा है या जो कुछ उसे नज़र आ रहा है वो हकीकत है, क्योंकि दरवाजे में से वो खुद दाखिल हो रहा था। वही कदो कामत, वही चेहरा, वैसे ही बाल, वैसे ही आंखों पर ऐनक, उसका अपना लिबास, जूते और सबसे इंतहाई हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जैकोलीन भी उसके साथ थी। उसे वाकई यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आईना देख रहा हो। कक कौन हो तुम? डॉक्टर जेराल्ड ने हैरत की शिद्दत से ररसते हुए लहजे में कहा। मेरा नाम डॉक्टर जेराल्ड है मिस्टर, और मैं एक्स1 लेबॉर्ट्री का इंचार्ज हूँ। ये मेरी बीवी है जैकोलीन। इस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डॉक्टर जेराल्ड हैरत के मारे घंग-सा होकर रह गया, क्योंकि इस आदमी का लहजा और उसकी आवाज़ हूबहू उसकी अपनी तरह सी मामूली सा फ़र्क भी नहीं था। माम मगर मैं डॉक्टर जेराल्ड तो मैं हूँ, तुम कोई फ्रॉड कर रही हो, डॉक्टर जेराल्ड ने कहा और सामने खड़ा आदमी बेइख्तियार हंस पड़ा। देखा डियर, कैसा लतीफ़ा है, ये अपने आप को तुम्हारा शोहर कह रहा है, इस आदमी ने मुड़कर जैकोलीन से कहा और जैकोलीन भी इस अंदाज में हंस पड़ी जैसे वाकई ये कोई दिलचस्प लतीफ़ा हो। आओ चलें डियर, रॉबर्ट खुद ही से संभाल लेगा, जैकोलीन ने बड़े लाड भरे लहजे में इस आदमी से कहा और वो सर हिलाता हुआ वापस पलट गया और डॉक्टर जेराल्ड हैरत भरे अंदाज में उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब उनके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया तो डॉक्टर जेराल्ड ने एक तवील लंबा सांस लिया। इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई लंबा फ्रॉड हुआ है, डॉक्टर जेराल्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और साथ ही उसने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन रस्सियाँ इस मजबूती से उसके जिस्म पर बंधी हुई थी कि वो हिलना जुलना तो एक तरफ कसमसा भी ना सकता था। ये आखिर चाहते क्या हैं? वहाँ लेबॉर्ट्री में तो ये दाखिल ही ना हो सकेगा। ये सब कुछ क्या है? डॉक्टर जेराल्ड मुसलसल बड़बड़ाए चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और डॉक्टर जेराल्ड ने चौंक कर देखा तो एक नौजवान अंदर दाखिल हो रहा था। उसके जिस्म पर जदीद तराश हराश का सूट था और चेहरे से उसकी कौमें तकरीमी ही लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। क्या हाल है डॉक्टर जेराल्ड? सर्दी तो नहीं लग रही? कपड़ों के बगैर आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो और ये नकली डॉक्टर जेराल्ड कौन था? ये सब क्या चक्कर है? डॉक्टर जेराल्ड ने बेइख्तियार हैरान होकर पूछा तो नौजवान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा नाम रॉबर्ट है डॉक्टर जेराल्ड, और जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ एक दिलचस्प ड्रामे का सीन है। तुम फिक्र ना करो, 2-3 घंटों बाद तुम्हें तुम्हारा लिबास भी मिल जाएगा और तुम्हारी बीवी भी, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रामा? कैसा ड्रामा? आखिर ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर जेराल्ड ने इस बार गुस्से से चीखते हुए कहा और ड्रामे और सीन के अल्फाज सुनकर उसे अचानक गुस्सा आ गया था। चीखने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर जेराल्ड, शुक्र करो तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म के अंदर है, वरना अगर हम चाहें तो सिर्फ एक बार ट्रैगर दबाना पड़ेगा और इसके साथ ही तुम्हारा नसीब ये कुर्सी नहीं बल्कि कोई गलीर गटर बन जाएगा। रॉबर्ट ने भी इस बार गसीले लहजे में कहा और साथ ही उसने कोट की जेब से खौफनाक टाइप का रिवॉल्वर भी बाहर निकाल लिया। रॉबर्ट का फिक्रा और इसका खौफनाक रिवॉल्वर देखते ही डॉक्टर जेराल्ड को खौफ के मारे बेइख्तियार पसीना आ गया। तुम चाहते क्या हो? डॉक्टर जेराल्ड ने हकलाते हुए कहा। तुम एक्रीमिया के सीनियर साइंसदान हो, इसीलिए हम नहीं चाहते कि एक्रीमिया तुम्हारी काबिलियत और तजर्बे से महरूम हो जाए। हमें सिर्फ एक मामूली सी चीज़ की ज़रूरत थी, इसीलिए हमें सारा ड्रामा खेलना पड़ा है। वैसे इस ड्रामे में तुम नुकसान भी नहीं रहे। ये पुरशबाब जैकोलीन एक हफ्ते तक तुम्हारी बीवी रही है और अब भी जैकोलीन अगर चाहे तो बदस्तूर तुम्हारी बीवी रहेगी। रॉबर्ट ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। मगर तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? डॉक्टर जेराल्ड ने कहा। डॉक्टर जेराल्ड, तुम एक नायाब धात XM30 पर रिसर्च कर रहे हो, हमें वो रिसर्च चाहिए बस, और तुम देखना अभी ये रिसर्च पेपर्स तुम्हारे सामने मौजूद होंगे। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। मगर वो रिसर्च तो भी फाइनल नहीं हुई और तुम्हें इसका इल्म कैसे हो गया?
ڈاکٹر جلال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پتہ لگنے والی بات چھوڑو، یہ ہمارا بزنس سیکرٹ ہے، باقی رہی فائنل ہونے کی بات تو باقی ریسرچ روس یا گریٹ لینڈ، ایسٹرن کارمن یا کوئی اور ملک اپنے آپ پوری کر لے گا، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے بہت بڑی حماقت کی ہے، لیبارٹری میں جدید ترین سیکیورٹی نظام ہے، ایک لمحہ میں تمہارا آدمی دھر لیا جائے گا، ڈاکٹر جلال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم نے جیکولین کو وہاں ایک ہفتہ صرف ہنی مون منانے کے لیے نہیں رکھا تھا ڈاکٹر جلال، وہ ہماری سب سے ذہین اور تیز کارکن ہے، تم تو سائنسدان ہو، تمہارا زیادہ وقت تو تجربات میں گزرتا تھا، مگر جیکولین نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور پھر لیبارٹری انچارج کی نئی نویلی بیوی ہے، اسی لیے اس کے سارے نظام کو چیک کرنا، اس کا توڑ تلاش کرنا اور ضروری اقدامات کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، چنانچہ یہ سب کچھ جب حاصل ہو گیا تو پھر تمہیں یہاں لایا گیا، اس سے پہلے تمہاری فلمیں یہاں آتی رہیں اور ہمارا وہ ساتھی جو تمہارے روپ میں گیا ہے، انہیں دیکھ دیکھ کر تمہارے روپ کی ریہرسل کرتا رہا۔ تم نے خود محسوس کیا ہوگا کہ وہ بالکل تمہاری طرح بن کر گیا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر ایسے مخصوص دستانے ہیں جو غور سے دیکھنے پر بھی محسوس نہیں ہوتے، لیکن تمہارے انگوٹھے، انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشانات ان دستانوں پر بنے ہوئے ہیں، اسی لیے تمہارا یہ جدید سیکیورٹی نظام، جس کی بنیاد تمہاری ہتھیلی، انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشانات پر رکھی گئی ہے، اس کے لیے انتہائی آسان ثابت ہوگا، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جیکولین لیبارٹری میں تو نہیں گئی، وہاں نقلی آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر جلال نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ حسن اور جوانی اپنی جگہ ایک زبردست طاقت ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے تمہاری لیبارٹری میں بھی چند نوجوان سائنسدان موجود ہیں، باقی بات تم خود سمجھ سکتے ہو، رابرٹ نے جواب دیا۔ نہیں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سب غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر جلال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ابھی دیکھ لینا، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، اور اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ ڈاکٹر جلال کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، جو کچھ رابرٹ نے بتایا تھا اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا، ایسی بات تو کبھی اس کے ذہن میں بھی آئی ہی نہیں تھی۔ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ جیکولین پر کیسے مار مٹا۔ اسے یاد تھا کہ ایک ہفتہ قبل ایک سرکاری پارٹی میں جیکولین سے اس کی پہلی بار ملاقات ہوئی، اور جیکولین جیسے گوند کی طرح اس سے چپک سی گئی۔ ڈاکٹر جلال نے اب تک شادی ہی نہیں کی تھی، لیکن جیکولین نے اسے نہ جانے کس قسم کا مشروب پلایا کہ اس کے جسم میں سوئے ہوئے اور سرد پڑے ہوئے جذبات یکلحد پوری قوت سے بیدار ہو گئے، اور پھر جیکولین کی خواہش پر اس پارٹی کے اہتمام پر ان کی شادی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جیکولین اس کے ساتھ ہی لیبارٹری بھی پہنچ گئی۔ یہ سب کچھ صرف چند گھنٹوں میں ہی ہو گیا۔ آج سے پہلے تو وہ جیکولین کو بیوی بنا کر بے حد خوش تھا، بلکہ اسے افسوس تھا کہ وہ اتنا عرصہ کنوارا کیوں رہا، لیکن آج احساس ہو رہا تھا کہ اس شادی سے تو وہ کنوارا ہی بھلا تھا، لیکن ظاہر ہے اب وہ کیا کر سکتا تھا، مجبور اور بے بس تھا۔ پھر اس کے اندازے کے مطابق 4-5 گھنٹے گزرنے کے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا، اور دروازے سے رابرٹ، جیکولین اور ایک اور اجنبی آدمی اندر داخل ہوا۔ ان تینوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت تھی۔ رابرٹ کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا۔ ہمیں مبارکباد دو ڈاکٹر جلال، ہمارا ڈرامہ بے حد کامیاب رہا ہے، اینتھونی اسے ریسرچ پیپرز دکھاؤ، رابرٹ نے اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر جلال سے مخاطب ہو کر کہا، اور آخر میں وہ اس اجنبی سے مخاطب ہو گیا۔ یہ دیکھو، اچھی طرح دیکھ لو، یہی ہے نا ایکسم 30 پر تمہاری ریسرچ؟ اس اینتھونی نے جیب سے ایک فائل نکال کر ڈاکٹر جلال کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر جلال کے چہرے پر فائل کو دیکھتے ہی مایوسی کی لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ اس ٹاپ سیکرٹ فائل کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اور پھر اس اینتھونی نے فائل کھول کر اس میں موجود کاغذ بھی ایک ایک کر کے ڈاکٹر جلال کو دکھانے شروع کر دیے۔ ہاں، یہ وہی فائل ہے، مگر ڈاکٹر جلال نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں غم اور دکھ سے بے اختیار بھر آئی تھیں، کیونکہ اس فائل میں اس کے سالوں کی محنت موجود تھی۔ سب کچھ بے حد آسان ثابت ہوا ڈاکٹر جلال، جیکولین کی وجہ سے کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، اور لیبارٹری میں تو معاملات پہلے سے طے تھے، چنانچہ میں نے آسانی سے فائل حاصل کر لی اور باہر بھی آ گیا، اینتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر جلال اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ تم میرے روپ میں تھے؟ ڈاکٹر جلال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ اینتھونی شکل و صورت سے اس سے قطعی مختلف تھا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا، اینتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو ڈاکٹر جلال، اب میری بات غور سے سن لو، کیا تم زندگی چاہتے ہو یا موت؟ یکلحد رابرٹ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ مام، میں مرنا نہیں چاہتا، ڈاکٹر جلال نے خوف کے مارے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تمہارے پاس دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم خاموشی سے واپس چلے جاؤ، جیکولین تمہارے ساتھ جائے گی، اور کسی کو کچھ نہ بتاؤ کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کوئی تم سے پوچھے گا ہی نہیں، اس طرح تم زندہ رہو گے۔ تمہیں جیکولین کو ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنا پڑے گا، لیکن اس ایک ہفتے کے دوران تمہارے چہرے پر بھی ایسا تاثر نہ آئے کہ جس سے کسی کو شک پڑ سکتا ہو، اس طرح تم زندہ رہو گے، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر تمہاری یہ ریسرچ کسی نہ کسی ٹھکانے لگ چکی ہوگی۔ اور یہ بھی سن لو کہ جیکولین خوفناک قاتلہ بھی ہے، یہ انتہائی سرد مہری سے انسانوں کو قتل کر دیتی ہے، اور اب تک بلا مبالغہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ اس کے ہاتھوں قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اگر ہفتے کے دوران ایک ذرا سا بھی اسے شک پڑ گیا کہ تم کوئی غلط حرکت کر رہے ہو، تو یہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائے بغیر تمہارا خاتمہ کر دے گی، اور اگر تمہیں یہ صورت بھی منظور نہیں تو پھر تمہیں ہلاک کر کے یہیں تمہارا جسم بھر کی بٹی میں ڈال دیا جائے گا، اور جیکولین میک اپ کر کے ایکریمیا سے باہر چلی جائے گی، اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ ڈاکٹر جیرالڈ اور جیکولین دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ پولیس، سیکرٹ سروس، انٹیلیجنس اور ایکریمیا کی دوسری ایجنسیاں لاکھ سر پٹکتی رہیں، وہ اصل بات کا کھوج نہ لگا سکیں گی۔ بولو، تمہیں کون سی صورت منظور ہے؟ رابرٹ نے سرد لہجے میں کہا۔
مام مجھے پہلی صورت منظور ہے، لیکن اب جیکولین کو میں برداشت نہ کر سکوں گا، اسی لیے پلیز اسے میرے ساتھ نہ بھیجو، ورنہ میں حقیقتاً پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے اعصاب اب اس قدر مضبوط نہیں کہ میں صورتحال کا مقابلہ کر سکوں۔ البتہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ چھوڑ زندگی بھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں گا۔ جیکولین کے بارے میں کہہ دوں گا کہ وہ مجھ سے لڑ کر کہیں چلی گئی ہے، ملک سے باہر، یا تم جو بھی کہو، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے رابرٹ، یہ بوڑھا واقعی اب میرا ساتھ نہیں نبھا سکے گا، میں اس کے اعصاب کی طاقت جانتی ہوں، اور ویسے بھی اگر یہ بتا بھی دے تو کیا ہوگا، یہ خود ہی جیل میں چلا جائے گا، اور پھر کون یقین کرے گا؟ اس کی جگہ کوئی نقلی آدمی لے آیا اور ریسرچ لے اڑا، اور پھر اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ جا کر دوبارہ ریسرچ شروع کر دے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اسے مزید 1-2 سال لگ جائیں گے۔ جیکولین نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، رابرٹ نے اس کی تجویز میں موجود رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ دودھیا رنگ کی گیس کی فوار اس ریوالور نما آلے کی لمبی سی خوفناک نال سے نکلی اور سیدھی ڈاکٹر جیرالڈ کی ناک سے آ ٹکرائی، اور جیرالڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر دبیز کمبل ڈال دیا ہو۔ ایک بار پھر اس کا ذہن اور اس کے تمام احساسات تاریکی میں ڈوب گئے تھے، اور پھر ایک بار پھر پہلے کی طرح اس کے تاریک ذہن میں روشنی کا نقطہ نمودار ہوا، اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی جیسے ہی ڈاکٹر جیرالڈ کی آنکھیں کھلیں اور اس کا شعور بیدار ہوا۔ وہ ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ اب اس کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں غائب تھیں۔ وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر سامنے پڑے ہوئے بنڈل کی طرف لپکا۔ یہ وہی بنڈل تھا جو کمرے میں داخل ہوتے وقت رابرٹ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے بنڈل کھولا تو اس میں اس کا لباس اور جوتے موجود تھے۔ اس نے جلدی سے لباس پہنا، جرابیں جوتوں کے اندر رکھی ہوئی تھی، انہیں پہن کر اس نے جوتے پہنے اور پھر جیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس کا تمام سامان جیبوں میں موجود تھا، حتیٰ کہ کرنسی تک بھی موجود تھی۔ کار کی چابیاں بھی جیب میں تھیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا جو کھلا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ تہخانے سے نکل کر اوپر کوٹھی میں آیا۔ ساری کوٹھی ویران تھی، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، البتہ اس کی کار پورچ میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے کار میں بیٹھا اور اس نے اسے موڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی کار جیسے ہی پھاٹک کے قریب پہنچی، پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ خود کار پھاٹک ہے جو کار کے دباؤ کی وجہ سے خود بخود کھلتا ہے، پھر ایک مخصوص وقفے کے بعد خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ آج کل ایسے پھاٹکوں کا رواج بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس طرح پھاٹک کھولنے اور بند کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا تھا وہ بھی بچ جاتا تھا، اور اس کام کے لیے کسی آدمی کو بھی ملازم نہیں رکھنا پڑتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار لیبارٹری کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے زندہ بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ویسے اسے اب ان ریسرچ پیپرز کے اڑائے جانے پر کوئی افسوس نہ ہو رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایسی فاتحانہ چمک ابھر آئی تھی جیسے وہ ان سے شکست کھانے کے بجائے ذہنی طور پر ان پر فتح حاصل کر چکا ہو۔ اس کے ذہن میں تو جیکولین کے بارے میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ جیکولین کے بارے میں بھی ظاہر ہے وہ یہی کہہ سکتا تھا کہ اس سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ روٹ کر ملک سے باہر چلی گئی ہے، اور یقیناً سب کو اس کی بات پر یقین آ جائے گا۔ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ کار اڑاتا ہوا لیبارٹری کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے باہری دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ جولیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں موجود 2 آدمی انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا انداز استقبالیہ تھا۔ یہ دونوں ہی ایکریمین تھے، چہرے مہرے سے طبقہ اشراق کے افراد لگتے تھے، جسموں پر قیمتی اور بہترین تراش شراش کے سوٹ تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا، جبکہ دوسرا نوجوان خوش آمدید پرنس ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، اور اس نے بڑی گرمجوشی سے عمران سے مصافحہ کیا۔ یہ میرے ساتھی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا، اور پھر رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد وہ سب کمرے میں موجود قیمتی فرنیچر پر براجمان ہو گئے۔ ادھیڑ عمر آدمی، جس کا نام جیکب اور نوجوان کا نام بونور تھا، جیک انٹرنیشنل ٹریڈر کا چیئرمین اور بونور اس کارپوریشن کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ یہ کمرہ کارپوریشن کے وسیع و عریض عمارت میں پھیلے ہوئے دفاتر میں سے ایک تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناراک 4 گھنٹے پہلے پہنچا تھا۔ ان سب کے چہروں پر میک اپ تھا، لیکن سوائے جولیا کے باقی سب ایشیائی میک اپ میں ہی تھے۔ ایئرپورٹ سے وہ سب ایک کالونی میں واقع ایک شاندار کوٹھی میں پہنچے، جس کے متعلق عمران نے انہیں بتایا کہ چیف نے فارن ایجنٹ کی مدد سے اس کوٹھی کا انتظام ان کی رہائش گاہ کے طور پر پہلے ہی کرا رکھا تھا۔ عمران نے کوٹھی میں آتے ہی مختلف جگہوں پر فون کیے، اور اس کے بعد وہ کوٹھی میں موجود ایک نئے ماڈل کی بڑی سی کار میں بیٹھ کر انٹرنیشنل پلازا پہنچے تھے، جس میں انٹرنیشنل ٹریڈرز کے دفاتر تھے، اور ان کا استقبال پلازا کے گیٹ پر ہی مہمان کے طور پر کیا گیا، اور ایک خوبصورت سی لڑکی نے اس کمرے تک ان کی رہنمائی کی تھی، اور اس وقت وہ انٹرنیشنل ٹریڈرز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ اس خوبصورت ہال نما کمرے میں موجود تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک ملازم نے ان سب کے سامنے لیمن جوس کے نفیس اور خوبصورت گلاس آ کر رکھے اور پھر واپس چلا گیا۔ اب فرمائیے، آپ انٹرنیشنل ٹریڈرز سے کیا چاہتے ہیں؟ چیئرمین جیک نے ملازم کے باہر جاتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہی ایک جو کنوارا چاہ سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر دونوں ہی بری طرح چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کنوارا کیا مطلب؟ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ چیئرمین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ دونوں حضرات شادی شدہ ہیں؟ عمران نے وضاحت کرنے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ جی ہاں، مگر چیئرمین نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، جب آپ کنوارے تھے اس وقت آپ کیا چاہتے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا چاہتے تھے؟ میں مطلب نہیں سمجھا۔ کنوارے کا لفظ استعمال کر کے آپ نے لفظ چاہنے کو محدود کر دیا ہے۔ کیا آپ کا مطلب شادی سے ہے؟ اس پر مینیجنگ ڈائریکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ابھی جوان ہیں، اسی لیے آپ مطلب جلدی سمجھ گئے ہیں۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت اور معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ عمران کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جولیا اور تنویر دونوں کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔
لیکن چونکہ انہیں یہاں آنے کا مقصد سرے سے علم ہی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈرز آپ کی شادی کرا دے؟ چیئرمین جیک نے اس بار انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر کرا سکے تو، عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ پرنس، میرا خیال ہے آپ کا وقت ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا، اس لیے اگر آپ ہماری معذرت قبول کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیک نے باوجود چہرے پر غصے کے انتہائی با اخلاق اور لہجے کو خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ کر لی قبول، کم از کم مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈرز انٹرنیشنل نہیں ہے بلکہ ایک محدود ادارہ ہے، اور آپ نے صرف روب ڈالنے کے لیے لفظ انٹرنیشنل اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ اس بار عمران کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ کیا مطلب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیک نے اس بار حقیقتاً غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔